کہ جب احادیث آتی ہیں تو احادیث میں بہت ساری کیٹیگریز ہیں، مثلا متواتر حدیثیں، پھر عام حدیثوں کے اندر صحیح حدیث ہے، اس صحیح حدیث کے اندر بھی بہت ساری کیٹیگریز ہیں، صحیح لذاتی ہے، صحیح لغیری ہے، حسن لذاتی ہے، حسن لغیری ہے، ضعیف حدیث ہے، اور اس کے بعد پھر فیبریکیٹڈ یعنی موضوع روایت ہے۔ یہ بھی ایک لمبا موضوع ہے علوم حدیث کا، یہ کوئی عوامی سطح کے اوپر بیان کرنے کا نہیں ہے، چونکہ بعض لوگوں کو یہ بہت خشک بھی لگتا ہے، لیکن ایک یہ میگنیفیسنٹ سائنس ہے، ایک بہت وسیع ذخیرہ ہے۔ علماء کے پاس 5 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا ہے، علوم حدیث کے اندر سب چیزیں آتی ہیں۔ تو بہرحال ضعیف حدیث کے بارے میں کچھ لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ارے یہ تو ضعیف حدیث ہے، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے ہی آپ نے کہا کہ ضعیف حدیث ہے، فوراً سامنے والے کا میٹر گھوم جاتا ہے، یہ تو ضعیف حدیث ہے۔ تو بھائی ضعیف حدیث ہے تو کیا ہوا؟ ضعیف حدیث کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ فیبریکیٹڈ ہے۔ ضعیف حدیث کا مطلب فیبریکیٹڈ حدیث نہیں، ضعیف حدیث کا مطلب موضوع حدیث نہیں۔ موضوع حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے اس کو گڑھ لیا، یہ طے ہے کہ کسی نے جھوٹ بولا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا انتساب کر دیا۔ اب ایسی حدیث کے بارے میں، ایسی روایت کے بارے میں جب پتہ چل جائے کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے، یہ گھڑی ہوئی ہے، تو آپ اس پر کسی بھی صورت میں عمل نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر وہ ضعیف ہے، اچھا ضعیف کے بھی مختلف درجات ہیں، لیکن اگر اس میں لائٹ ویکنس ہے یعنی ہلکی وہ ضعیف ہے، تو اس کو آپ بہت آسانی کے ساتھ فضائل میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ احکام اس سے نہیں نکال سکتے، فضائل نکال سکتے ہیں۔ مثلا بہت سی احادیث ہیں اشراق کی فضیلت کے بارے میں آتی ہیں، ان میں کچھ احادیث ضعیف ہیں، اوابین کے تعلق سے ضعیف حدیث ہے، صلاۃ التسبیح کے تعلق سے بہت سے لوگ اس کی تضعیف کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنا ایک فضیلت کا کام ہے، تو جو فضیلت کا جو چیپٹر ہے وہاں پر ضعیف حدیث کا استعمال کیا جا سکتا ہے، چونکہ ضعیف حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خدا نخواستہ العیاذ باللہ کمزور بات کہی۔ ضعیف حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں کنفرمڈ 100% انفارمیشن نہیں ہے۔ اچھا کتنے پرسنٹ انفارمیشن ہے؟ 50% بھی نہیں ہے۔ پھر کتنے پرسنٹ ہے؟ لیس دین 50% ہے۔ لیکن لیس دین 50% انفارمیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بات طے ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات نہیں کہی، یہ طے ہو گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ ایسا لگتا ہے کہ فلاں صاحب نے یہ جملہ لکھا ہے، آپ یہ کہ ایسا لگتا ہے یا ہر حال میں لکھا ہے، آپ اس کا جواب آئے نہیں ایسا لگتا ہے، تو آپ صرف اپنے اس پاسبلٹی کا اظہار کرنا ہے کہ ایسا لگتا ہے، اس سے یہ ثابت نہیں ہو کہ فلاں صاحب نے ہر حال میں کہا ہو یا فلاں صاحب نے بالکل نہ کہا ہو۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب ہم ضعیف حدیث کی بات کرتے ہیں تو لیس دین 50% چانسز ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کہی ہو یا وہ کام کیا۔ اگر مور دین 50% چانسز ہوتے تو وہ حدیث صحیح ہوتی یا حسن ہوتی۔ تو بہرحال یہ جو رویہ ہے، اس رویے کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک بڑی تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا کی وجہ سے رویہ چل رہا ہے کہ ذرا آپ نے کوئی حدیث بیان کی، اگرچہ اس کا تعلق فضائل سے ہو اور احکام سے نہ ہو، اور مان لے اس حدیث کے اندر ذرا سند میں کوئی ویکنس ہو تو لوگ فوراً اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ رویہ بھی غلط ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنتوں کے ساتھ بید بھی ہے۔